میری طرف سے سب کو شالوم۔ آج ہم استقام کے ساکرامنٹ کے بارے میں سیکھیں گے کہ استقام کا ساکرامنٹ کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں اور اس کے ثمرات کیا ہیں۔ استقام باضابطہ شمولیت کا دوسرا ساکرامنٹ ہے جو بپتسمہ میں شروع ہونے والے باضابطہ شمولیت کے عمل کو مکمل کرتا ہے۔ استقام کے ذریعے روح القدس ہمیں ملتا ہے جو ہمیں معاشرے میں اور دنیا میں ہر جگہ اپنے ایمان کا اقرار کرنے اور اپنے ایمان کی گواہی دینے اور یسوع المسیح کا سچے سپاہی بننے کا فضل بخشتا ہے۔ استقام ساکرامنٹوں کی 3 بنیادی شرائط کو پورا کرتا ہے۔ نمبر 1 دیدنی نشان، نمبر 2 نادیدنی فضل، نمبر 3 اس ساکرامنٹ کو خداوند یسوع المسیح نے خود مقرر کیا ہے۔ نمبر 1 دیدنی نشان، بشپ مسح کرتا ہے، سر پر ہاتھ رکھتا ہے اور روح القدس کے نازل ہونے کی دعا کرتا ہے۔ نمبر 2 نادیدنی فضل، خداوند یسوع المسیح روح القدس نازل کرتا ہے جو تقدیسی فضل کو بڑھاتا ہے اور استقام پانے والے کو انمٹ مہر سے نقش کرتا ہے۔ نمبر 3 استقام کے ساکرامنٹ کو خداوند یسوع المسیح نے خود مقرر کیا ہے۔ رسولوں کے اعمال کی کتاب خداوند یسوع المسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے سے شروع ہوتی ہے۔ خداوند یسوع المسیح نے آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے اپنے رسولوں سے کہا کہ روح القدس تم پر نازل ہوگا اور تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور سامریہ اور یہودیہ بلکہ زمین کے انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ اس روح القدس کا وعدہ خداوند یسوع المسیح نے خود اپنے شاگردوں سے کیا تھا۔ خدا کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 10 روز بعد مقدسہ مریم اور تمام شاگرد اس بالا خانے میں جمع تھے جہاں پر خداوند یسوع المسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری کھانا کھایا تھا۔ یہ عید خمسین کا دن تھا۔ یک بارگی آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے تند ہوا کا سناٹا ہو، اور اس سے جہاں وہ بیٹھے تھے سارا گھر گونج اٹھا، اور آگ کے سی شعلے کی سی زبانیں انہیں دکھائی دیں اور جدا جدا ہو کر ہر ایک پر ٹھہری، اور وہ روح القدس سے بھر گئے اور روح القدس پانے سے وہ اور زیادہ مضبوط ہو گئے۔ جس طرح رسولوں کے ہاتھ رکھنے سے بپتسمہ یافتوں کو روح القدس ملتا تھا، اسی طرح رسولوں کے جانشین بشپوں کے ہاتھ رکھنے سے ہم روح القدس پاتے ہیں۔ استقام کی علامات۔ کرزما کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہ زیتون کے تیل میں روغن بلسان ملانے سے تیار کیا جاتا ہے۔ بلسان ایک خوشبو ہوتی ہے۔ کرزما کی خوشبو استقام پانے والے کے روحانی وصف کو ظاہر کرتی ہے۔ جس طرح خوشبو اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، اسی طرح استقام پانے والے کی زندگی میں خدا کا فضل کام کرتا ہے تاکہ اس کی زندگی دوسروں کو خدا کی طرف متوجہ کرنے کا سبب بنے۔ کبوتر روح القدس کی علامت ہے۔ جب خداوند یسوع المسیح نے بپتسمہ لیا تو روح القدس کبوتر کی مانند اس پر اترا۔ مہر ملکیت ہونے کی نشانی ہے۔ جس چیز پر کسی کی مہر ہوتی ہے وہ اس کے مالک کو ظاہر کرتی ہے۔ استقام کے ثمرات۔ استقام کے ذریعے ہمیں روح القدس ملتا ہے جو ہمارے ساتھ رہتا ہے تاکہ ہم ایمان میں ثابت قدم رہیں اور اپنے ایمان کا اقرار کر سکیں اور دنیا کے سامنے دلیری سے اپنی گواہی دے سکیں۔ استقام کے ساکرامنٹ کی ادائیگی کے وقت بشپ صاحب ساکرامنٹ لینے والی جماعت کی طرف اپنے ہاتھ پسارتے ہیں، کیونکہ رسولوں کے زمانے ہی سے ہاتھ بڑھانا روح القدس کی نعمت کو ظاہر کرتا ہے، اور بعد ازاں بشپ صاحب ان الفاظ میں روح القدس کی معموری کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے باپ، تو نے پانی
اور روح القدس کے وسیلے سے اپنے ان فرزندوں کو گناہ کی غلامی سے آزاد کر کے نئی زندگی عطا کی ہے۔ ان پر اپنا روح القدس نازل فرما جو ان کا مددگار اور رہنما ہو، انہیں حکمت، فہم، مشورت اور مضبوطی، علم اور دینداری کی روح عطا کر انہیں اپنی حضوری میں حیرت اور خوف خدا کی روح سے معمور کر دے۔ ہم یہ مانگتے ہیں مسیح خدا ان کے وسیلے سے۔ ناظرین، آئیں اب ہم ان سوالات کے جوابات حاصل کریں جو استحکام کے ساکرامنٹ کی تیاری میں ہمارے لیے معاون ثابت ہوتے ہیں۔ شالوم ذیشان بھائی، کیا حال ہیں آپ کے؟ شالوم، خدا ان کے فضل سے میں ٹھیک ہوں۔ ذیشان بھائی، آپ ہمیں بتائیں کہ استحکام کیا ہے؟ استحکام ایک ساکرامنٹ ہے جس میں ہمیں روح القدس ملتا ہے جو ہمیں ایمان میں مضبوط رہنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ روح القدس کی خاص 7 بخششیں کون سی ہیں؟ روح القدس کی 7 بخششوں کا ذکر کلام مقدس میں ملتا ہے۔ یہ حکمت، سمجھ، صلاح، مضبوطی، علم، دینداری اور خدا کا خوف ہیں۔ اب آپ ہمارے عزیزوں کو جو استحکام کا ساکرامنٹ لینے کی تیاری کر رہے ہیں بتائیں کہ استحکام کا ساکرامنٹ کون دیتا ہے؟ استحکام کا ساکرامنٹ بشپ صاحب دیتے ہیں، لیکن بوقت ضرورت اور بشپ صاحب کی مرضی سے فادر صاحب بھی استحکام کا ساکرامنٹ دے سکتے ہیں۔ بشپ صاحب استحکام کا ساکرامنٹ کس طرح دیتے ہیں؟ استحکام کے ساکرامنٹ کے لیے 3 بنیادی نشانات ہیں۔ سب سے پہلے سر پر ہاتھ رکھ کے دعا کرنا، دوسرا نشان گال پر تماچا مارنا، اور تیسرا نشان ماتھے پر پاک کرزما کے تیل سے سلیب کا نشان بنانا ہے۔ ذیشان بھائی، اب آپ ہماری رہنمائی کریں کہ بشپ صاحب پاک تیل سے مسح کیوں کرتے ہیں؟ تیل مضبوطی کی علامت ہے، اور پاک تیل سے مسح کرنے کا مطلب ایمان میں مضبوطی کا نشان ہے۔ اب آپ ہمارے عزیزوں کو بتائیں کہ بشپ صاحب استحکام لینے والے کے گال پر تھپڑ کیوں مارتے ہیں؟ یہ خاص عمل ہے۔ جب بھی استحکام کا ساکرامنٹ دیا جاتا ہے تو بشپ صاحب ساکرامنٹ لینے والے شخص کی گال پر ہلکا سا تھپڑ مارتے ہیں۔ یہ ان تمام مصیبتوں، آزمائشوں اور دکھوں کی علامت ہے جو ہمیں ایمان کی خاطر سہنا ہے۔ استحکام کا ساکرامنٹ زندگی میں کتنی بار لیا جا سکتا ہے؟ بپتسمے کے ساکرامنٹ کی طرح استحکام کا ساکرامنٹ بھی زندگی میں صرف ایک دفعہ لیا جاتا ہے، کیونکہ اس ساکرامنٹ کے ذریعے ہماری روح پر نہ مٹنے والی مہر لگ جاتی ہے۔ آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ استحکام کا ساکرامنٹ کون سی عمر میں لینا چاہیے؟ استحکام کے ساکرامنٹ کے لیے کم سے کم 12 سال عمر ہونی چاہیے۔ کیا استحکام کا ساکرامنٹ لینا مسیحیوں کے لیے ضروری ہے؟ جی ہاں، استحکام کا ساکرامنٹ لینا ہر مسیحی کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ استحکام کے ساکرامنٹ میں ہمیں روح القدس ملتا ہے جو ہمیں ایمان میں مضبوط رہنے میں مدد کرتا ہے اور ہمیں سچا گواہ بننے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آپ سے آخری سوال یہ ہوگا کہ استحکام کا ساکرامنٹ حاصل کرنے کے بعد ایک مسیحی کی کیا ذمہ داری ہے؟ استحکام کا ساکرامنٹ ہر مسیحی پر بہت ذمہ داریاں ڈالتا ہے، یعنی یسوع مسیح کے نام کی گواہی دینا، مشکلات کے باوجود ایمان پر قائم رہنا، اپنے ایمان کا اچھے طریقے سے پرچار کرنا اور دوسروں کو ایمان میں مضبوط رہنے میں مدد کرنا۔ ناظرین، یہ تھی وہ باتیں جو استحکام کے ساکرامنٹ کے بارے میں ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ آئیے ہم روح القدس کے نزول کے لیے دعا کریں۔ ہر نور اور روشنی کے بانی خدا نے شاگردوں کے دلوں کو روح القدس کے نازل ہونے کے ذریعہ منور فرمایا۔ وہ آپ کو اپنی برکت کی خوشی بخشے اور ہمیشہ اسی روح کی نعمتوں کی کثرت سے مالا مال کرے جو آگ زبانوں کی صورت میں حیران کن طریقے سے شاگردوں پر اترتے ہوئے دکھائی دی۔ وہ آپ کے دلوں کو پوری طرح ہر بدی سے پاک اور اپنی روشنی کی چمک سے منور کرے۔ خدا نے مہربان ہو کر طرح طرح کی زبانیں بولنے والوں کو ایک ہی ایمان کے اقرار سے آپس میں ایک بنایا۔ وہ آپ کو اسی ایمان میں قائم رکھے اور اسی کے ذریعہ آپ کی امید کو
حقیقت میں بدل دے۔ اسی خداوند ہمارے خدا کے نام سے آمین۔